زر کشا جو خاموشی سے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی، زمان کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں رہ گئے؟ 2 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ وہ گھڑی پہ نظر ڈال کر مایوسی سے کہتے ساتھ نظریں گھمانے لگ گئی۔ مجھے یاد کر رہی تھی؟ اپنے کام میں گمبھیر آواز سنتی زر کشا کی مانو سانس ہی رک گئی تھی۔ تبھی زمان مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آیا۔ اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر اپنی ہنسی بمشکل روک سکا۔ آپ؟ زرکشا سانس بحال کرتے ہوئے اسے بولی۔ زمان اس کے پہلو میں آ کر بیٹھا۔ میرے علاوہ کون یہ جرات کر سکتا ہے؟ زمان سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر زرکشا خاموش رہی۔ نہیں، وہ آپ اتنا اچانک آئے تو میں ڈر گئی تھی۔ زرکشا اسے دیکھتے ہوئے گھبراتے ہوئے جواب دینے لگی، جس پر زمان اپنا چہرہ اس کے قریب لایا۔ ابھی صرف اتنی حرکت پر ڈر گئی؟ جب تم مجھے میرا حق دو گی تب کیا بنے گا؟ وہ اس کے چہرے پر گہری نظریں جمائے خمار آلود لہجے میں بولتا اس کی سانس روک گیا۔ کیا مطلب؟ زرکشا جان کر انجان بنتی گھبراتے ہوئے اس سے بولی۔ زمان کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ سارے مطلب آہستہ آہستہ معلوم ہو جائیں گے زوجہ زمان۔ وہ اس کے ناک پہ لب رکھتے ہوئے اسے پیار سے بولا، جس پر زرکشا پلکیں جھپکا گئی۔ اب کھیل ختم، چودھری یزدان اور چودھری اسد اللہ کا۔ وہ شخص کرسی پر بیٹھے سگریٹ سلگاتے ہوئے آنکھوں میں نفرت سموئے سرد لہجے میں کہنے لگا، صاحب آپ حکم کرے۔ اس کے آدمی سر جھکائے اسے بولے۔ سامنے بیٹھا وہ شخص نظریں گھما کر انہیں دیکھا، مونچھوں کو تاؤ دینے لگا۔ وقت آ گیا ہے اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کا۔ چودھری یزدان کو جتنی جلدی ہو سکے ڈھونڈ کر لاؤ۔ آخر اسد اللہ کو بھی معلوم ہو کہ بیٹے کے کھونے کی تکلیف ہوتی کیا ہے۔ وہ چہرے پہ شاطر مسکراہٹ سجائے اپنے آدمیوں سے کہنے لگا، جی صاحب جو حکم۔ وہ فوراً اسے وہ بولنے لگے۔ معراج ملک نے سرد نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ یہ کام ابھی اور اسی وقت شروع کرو۔ وہ غصے سے چیختے ہوئے بولا، جس پر اس کے آدمی ہڑبڑا کر فوراً وہاں سے چل دیے۔ تمہارا کام تمام ہونے والا ہے اسد اللہ، معراج ملک کرسی سے اٹھ کر کہتے ساتھ زوردار قہقہہ لگا گیا۔ عیسیٰ یزدان کو حویلی میں نہ پا کر زرگل کے پاس گیا، جو کمرے میں بیٹھی اپنی کتابوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ مجھے کہا تھا آج پڑھائیں گے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے منہ بسور کر کہنے لگی۔ عیسیٰ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ بھابھی! عیسیٰ نے اسے پکارا تو زرگل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ؟ زرگل پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ جی مجھے معافی مانگنی تھی آپ سے، میری وجہ سے یزدان نے آپ کو ڈانٹ دیا۔ عیسیٰ معذرت خواہ انداز میں اسے کہنے لگا۔ زرگل اسے دیکھ رہی تھی، تبھی یزدان حویلی میں داخل ہوا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ نہیں کوئی بات نہیں، ان کا غصہ ویسے بھی بہت برا ہے اور مجھے عادت ہے۔ زرگل معصومیت سے عیسیٰ کو جواب دینے لگی۔ یزدان جو کمرے میں داخل ہو رہا تھا، زرگل کے الفاظ سن کر قدم وہیں رک گئے۔ ویسے کیسے رہ لیتی ہے آپ اس خطرناک انسان کے ساتھ؟ دھیان رکھے کہیں غصے میں آ کر آپ کی جان بھی نہ لے لے۔ عیسیٰ جان کر زرگل سے کہنے لگا۔ زرگل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور بمشکل مسکرائی۔ وہ اس سے اس لیے کچھ نہیں بول رہی تھی کیونکہ وہ یزدان کا کزن تھا۔ یزدان نے زرگل کو دیکھا جو اس کی بات پر مسکرا رہی تھی۔ اسے واقعی افسوس سا ہوا کہ زرگل اسے ایسا سمجھتی ہے۔ اس سے پہلے زرگل عیسیٰ کو کوئی جواب دیتی، تبھی یزدان سنجیدگی سے کمرے میں داخل ہوا۔ ٹھیک ہے بھابھی، میں چلتا ہوں۔ عیسیٰ اسے آتا دیکھ کے کہتے ساتھ وہاں سے چلا گیا اور باہر آ کے مسکرایا۔ اٹھو! یزدان سرد لہجے میں زرگل سے کہنے لگا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ خود آیا تھا، میں نے کچھ… زرگل ابھی اپنی صفائی دے رہی تھی جب یزدان اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ یزدان آپ کہاں لے کے جا رہے مجھے؟ زرگل پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، لیکن یزدان تیز قدم اٹھائے باہر آیا اور گاڑی میں بٹھایا۔ ہم اس وقت کہاں جا رہے؟ زرگل اسے دیکھ کے پھر سے پوچھنے لگی۔
یزدان نے ایک نظر اسے دیکھا، خاموش رہنا اب۔ یزدان اسے غصے سے کہتے ساتھ گاڑی اسٹارٹ کرتا سڑک پر دوڑا گیا۔ زرگل اداس نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یزدان نے گاڑی اس کے گھر کے باہر روکی۔ زرگل گاڑی سے اتر کر فوراً سلمیٰ محترمہ سے ملنے کی خوشی میں اندر کی جانب بڑھی۔ یزدان بھی خاموشی سے اندر آیا۔ زرگل جیسے ان کے کمرے میں آئی، انہیں بے ہوش پڑا دیکھ چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ وہ پریشان سی ایک نظر یزدان پر پھر سلمیٰ محترمہ پہ ڈالنے لگی۔ ماں! وہ نم آنکھوں سے سلمیٰ محترمہ کو پکارتے ان کی طرف لپکی، ان کے گال تھپ تھپانے لگی۔ ماں! آنکھیں کھولو! زرگل انہیں ہلاتے ہوئے بے چینی سے کہنے لگی۔ یزدان اس کی حالت سمجھ سکتا تھا۔ ریلیکس رہو، تمہیں یہاں اسی لیے لایا ہوں کہ کسی طرح ان کا بخار کم کرنے کی کوشش کرو، یزدان اسے سپاٹ لہجے میں بولا۔ زرگل نے ایک نظر اسے دیکھا اور سلمیٰ محترمہ کو سہارا دے کر بیڈ پر لٹانے لگی۔ زرگل نے ٹھنڈا پانی اور پٹی کی ایک گھنٹہ مسلسل وہ ان کے سر پر رکھ رہی تھی، جس سے بخار تھوڑا بہت کم ہوا تھا۔ اے سلمیٰ محترمہ! آنکھوں کی جنبش دیے جسم کے درد سے کر رہی۔ ماں آپ کو کچھ چاہیے؟ زرگل فوراً سے ان سے پوچھنے لگی۔ سلمیٰ محترمہ پانی کی طرف اشارہ کیا۔ زرگل نے پانی کا گلاس اٹھا کر ان کے لبوں سے لگایا۔ تم آج رات ان کے پاس رک جاؤ، آصف بھی یہیں ہے، ضرورت ہو کسی چیز کی تو اسے بتا دینا، یزدان سنجیدگی سے اسے کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ یزدان اس کچے مکان سے باہر نکلا۔ معراج ملک کے آدمی جو اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، اس پر نظر پڑتے ہی فوراً اپنے قدم روک گئے۔ یزدان گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ یزدان! زرگل کی آواز پر یزدان کے بڑھتے قدم رکے۔ وہ گھر سے باہر نکلی اور اس سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس آئی۔ صاحب ہمیں چودھری یزدان مل گیا ہے، اس کے ایک آدمی نے فوراً معراج ملک کو فون ملا کر بتایا۔ ارے فوراً اس سے پہلے ہی اپنی قید میں لو، ہو سکے تو ختم بھی کر دو، میں پہنچ رہا ہوں۔ معراج چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے بولتے ساتھ فون رکھ گیا۔ اس کے آدمی بڑے ہوشیاری سے اس کی طرف بڑھے۔ یزدان آپ مجھ زرگل ابھی اس سے بات کر رہی تھی جب کسی نے پیچھے سے یزدان کو اپنی قید میں لیا۔ زرگل ایک دم رک گئی اور اگلے ہی پل ساکت سی ہو گئی۔ یزدان! زرگل آنکھوں میں خوف لیے زور سے اس کا نام پکارتی ہوئی چیخی۔ اس شخص نے چاقو نکال کر یزدان کی طرف کیا۔ زرگل ساکت سی کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ شرافت سے ہمارے حوالے ہو جاؤ ورنہ یہ دو آدمیوں میں سے ایک زرگل کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ اسے کچھ مت کرنا، یزدان بہت زور سے چیخا، اس لڑکے کو روکنے پر مجبور کر دیا۔ زرگل گھبرا گئی۔ اس شخص نے یزدان کو اپنی قید میں لے لیا۔ زرگل ویسے ہی کھڑی تھی۔ گل تم اندر جاؤ، یزدان اسے کھڑا دیکھ فوراً سے کہنے لگا۔ زرگل نفی میں سر ہلا گئی، آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نہیں جا رہی، زرگل فوراً سے اسے کہنے لگی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ تم نے میری بات نہ ماننے کی قسم کھائی ہوئی ہے، وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پہ زرگل خفگی سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں جو مانی بھی جائے، وہ بھیگی ہوئی آواز میں اس سے بولی۔ یزدان نفی میں سر ہلا گیا۔ تبھی وہاں گاڑی آ کر رکی۔ زرگل یزدان سمیت ان آدمیوں نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ معراج ملک گاڑی سے باہر نکلا۔ میں واپس آ گیا چودھری یزدان، وہ چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ سجائے ہنس کر کہنے لگا۔ یزدان یہ آواز کیسے بھول سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں میں ایک دم خون اتر آیا۔ کیا حال ہے؟ وہ یزدان کو دیکھتے مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ یزدان اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ معراج ملک کو کھڑے کھڑے جان لے لے۔ وہ اسے بے بس دیکھ کر ہنستے ہوئے مڑا اور نظر زرگل پر گئی۔ اف اتنا حسن! وہ اس پر ہوس بھری نظریں ڈالے مسکرا کر کہنے لگا۔ زرگل اس کی نظروں سے گھبرائی۔ معراج اپنی بکواس بند رکھ اور میری بیوی سے دور رہ، یزدان ڈہارتے ہوئے اس سے بولا۔ معراج نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آج تیری کمزوری میرے سامنے ہے چودھری یزدان۔ معراج ملک زرگل پر نظریں جمائے چہرے پہ خباثت بھری مسکراہٹ سجائے بولا۔ زرگل خوفزدہ سی کھڑی یزدان کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔
میری بیوی کی طرف گندی نظر بھی اٹھائی تو تیری جان نکال لوں گا۔ یزدان تیش میں چیخ کر آنکھوں میں سرخی لی اسے بولا، جس پہ مہراج نے زوردار کہا لگایا۔ یزدان وہ شخص کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ خود خوف سے چیخ کر اسے پکارنے لگی۔ یزدان کی یہ رگیں تن گئی، اس کی آنکھوں میں وحشت سی چھا گئی۔ وہ پورا زور لگا کر اس شخص کی قید سے نکل کر ایک ہی جست پہ زمین پہ گرا دیا اور تیزی سے زرگل کی جانب بڑھتا ہوا مہراج اور اس کے بیچ موجود خالی جگہ میں آ کے کھڑا ہوا۔ مہراج اسے سامنے کھڑا دیکھ گھبرا سا گیا۔ یزدان نے اس کا کالر پکڑ کر اسے مارنا شروع کر دیا، اس کے چہرے بگاڑ دیا۔ پیچھے کھڑی خوفزدہ زرگل آنکھوں میں آنسو لیے اس جنونی شخص کو دیکھ رہی تھی جو مہراج ملک کا گلا دبوچے ہوئے تھا۔ یزدان چھوڑ دے! زرگل اس کی طرف ایک قدم بڑھائے سسکتے ہوئے اسے پکارتے ہوئے کہنے لگی۔ یزدان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ زرگل کے چہرے پر ہلکی پھلکی خراشیں تھی۔ اس نے ایک لات مار کر اسے زمین پر پھینکا اور زرگل کی جانب بڑھا۔ دونوں ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھ کر اسے زور سے خود میں بھینچ کر سکون محسوس کیا۔ وہ مرنے والی حالت میں ہے۔ زرگل اس کے ساتھ لگی بھیگی آواز میں مہراج پر نظریں کی اور اس سے کہنے لگی، تمہیں بری نظر سے دیکھنے والا شخص بھی میری روح کو پھپتا ہے، تم جنون ہو میرا۔ یزدان کے الفاظ سن کر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت وحشت سی چھائی ہوئی تھی۔ یزدان نے اس کی پیشانی پہ نرمی سے اپنے ہونٹ کا لمس محسوس کروا کر اسے مرہم دینی چاہی۔ مہراج زمین پر لیٹے ہوئے گن نکال کر یزدان کی طرف نشانہ بناتا گولی چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ گولی یزدان کو لگتی، زرگل اسے سائڈ پر کرتی آگے آ گئی۔ یزدان کی سانسیں رک سی گئی تھی۔ وہ فوراً سے اسے زرگل کو کھینچنے لگا، مگر گولی زرگل کے سینے سے ٹکرا گئی اور وہ چہرے پہ تکلیف تک کے تاثرات سجائے لڑکھڑائی زمین پر جا گری۔ یزدان بھی اس کے ساتھ نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف سا چھا گیا، زرگل کو کھونے کا خوف، ایسا جیسے کسی نے اس دل کو مٹی میں دبوچ لیا تھا۔ وہ ساکھ سا زرگل پر نظریں جمائے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ آنکھیں بند ہونے لگی۔ زرگل! یزدان اتنے زور سے چیخا کہ مہراج ملک اور اس کے آدمی گھبرا سے گئے تھے۔ وہ تینوں وہاں سے بھاگ گئے۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا زرگل، کچھ نہیں، وہ اس کی گال تھپتھپاتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ یزدان کا آدمی جو گھبرایا ہوا پیچھے کھڑا تھا فوراً اس کی طرف بڑھا۔ گاڑی کھولو! وہ اسے دیکھ غصے سے کہتے ساتھ زرگل کو اپنی باہوں میں بھرتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کے ملازم نے گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ یزدان نے کی ٹک ٹک نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ زمان! جب سے نکاح ہوا تھا یہ پہلی دفعہ زرِ کشا نے اسے مخاطب کیا تھا۔ زمان نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے جذبات میں سر ہلا کر پوچھنے لگا، آپ میرے مرضی کے بارے میں نہیں جاننا چاہتے کیا؟ کچھ چودھری صاحب نے اتنا کچھ بولا، آپ نے ایک بھی سوال نہیں کیا؟ زرِ کشا اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ زمان سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ زرِ کشا، مجھے جاننے میں ذرا دلچسپی نہیں ہے تمہارے ماضی کے بارے میں۔ تم اس وقت میرے پاس ہو، میرے قریب، میرے لیے بہت اہمیت، یہی بہت ہے۔ زمان اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولتے ساتھ اس کی پیشانی پر اپنے لبوں کا لمس محسوس کروا گیا۔ مجھے نہیں معلوم اللہ کو میری کون سی اعضاء پسند آ گئی اور مجھے آپ جیسا ساتھی انہوں نے دیا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہنے لگی۔ زمان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تو ٹھیک ہے، اللہ سے پوچھنا، جواب مل جائے گا تو مجھے بتا دینا۔ زمان مذاقیہ انداز میں اسے جواب دینے لگا، جس پہ زرِ کشا مسکرائی۔ آپ نے کبھی سوچا تھا میں آپ کو ملوں گی؟ زرِ کشا اس سے ایک اور سوال کرنے لگ گئی۔ زمان نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرے۔ تمہیں پتہ ہے زرِ کشا، ایک سال میں کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ ہوتے؟ اس ایک سال، ہر دن، ہر گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ تم ہمیشہ مجھے یاد آئی ہو تو میرا اللہ کیسے مجھے تم سے نہ ملی۔
तुम मुझे हमेशा याद आई हो तो मेरा अल्लाह कैसे मुझे तुमसे ना मिलवाता। ज़मान उस पर नज़रें जमाए उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारता गंभीर लहजे में उसे बताने लगा। ज़ुरेकशा उसे बस देखती रही। उसकी बातें ज़ुरेकशा को उसे देखने पे मजबूर कर गई। क्या? कैसे? मुलाजिम यज़दान को अस्पताल छोड़ता सीधा हवेली आकर ये खबर चौधरी असदुल्ला को बताने लगा। महराज मलिक ने वो मुलाजिम फौरन बताने लगा, जिस पर असदुल्ला के चेहरे पे मुस्कुराहट नमूदार हुई। चलो, कोई तो अच्छा काम किया है महराज मलिक ने, वो हंसते हुए खुशी से कहने लगे। मुलाजिम उसे देखता रह गया। चाचू ईसा हैरानगी से असदुल्ला को देखने लगा, जिस पर वो उसे देखने लग गए। जिंदगी अजाब कर दी थी मेरे जान छोटे, असदुल्ला गुस्से से कहते हुए साथ कमरे की तरफ बढ़ गए और ईसा उन्हें जाते देखने लग गया। मुझे इस अस्पताल लेकर चलो, ईसा फौरन से मुलाजिम से कहने लगा। उसने उसे देखा। साहब ने मना किया है, वो जवाब देता वहां से चला गया और ईसा घूर कर देखने लगा। यजदान ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा नजरें ऑपरेशन थिएटर में जमाए हुए था। उसे यहाँ आए 1 घंटा हो चुका था। जरगुल 45 मिनट से ऑपरेशन थिएटर में थी। उसकी नजरों से जरगुल का चेहरा नहीं हट रहा था। उसे लगा था कि जिंदगी फिर एक दफा उसके साथ वही करने वाली थी। किसी की आदत उसे जैसे होती थी उससे छीन ली जाती थी। शायद जरगुल भी आज जरगुल जिस हालत में थी वो सिर्फ उसी की वजह से थी। आज जिंदगी में पहली दफा चौधरी यजदान की आंखों में नमी आई थी। मैं जरगुल को खोने से डरने लगा हूँ। अगर वो मुझसे दूर हो गई तो ऐसा लगता है मैं अगली सांस नहीं ले सकूंगा। वो ऑपरेशन थिएटर पे नजरें जमाए भीगी आंखों से अस्पताल पे नजरें मरकूज किए दिल में बोला था। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था जिससे चौधरी यजदा नफरत करता था। आज वो उसी लड़की के लिए पागल हो चुका है। उसे यूं ही बैठे बैठे आधा घंटा मजीद गुजर चुका था। इस आधे घंटे में उसने अपनी जबान से एक लफ्ज नहीं निकाला था, बस ऑपरेशन थिएटर पर नजरें जमाए खामोश था। तभी ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आया। उसे देखकर चौधरी यजदान एकदम अपनी जगह से उठा। डॉक्टर, मेरी बीवी? परेशानी से फौरन पूछने लगा। डॉक्टर ने उसे देखा। चौधरी साहब, रिलैक्स रहे, आपकी बीवी ठीक है। गोली सीने को छुए लगी थी, अंदर नहीं गई थी। इस वजह से बचत हो गई। वीक होने की वजह से उन्हें रिकवर होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ घंटों में उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर बताते साथ वहां से चला गया। यजदान ने सुख का सांस लिया। यजदान कमरे की जानिब बढ़ा जहां वो आंखें बंद किए मशीनों में जकड़ी हुई लेटी थी। यजदान आकर उसके पास बैठा। मैंने तुम्हें मना किया था, मेरी मानती ही नहीं हो। देख लिया क्या हो गया। मेरे आगे आ गई। गोली तो मुझे खानी चाहिए थी। उसके काबिल मैं था। मेरी तुम्हें इतनी तकलीफ दी है। यजदान उसे देखते हुए इस तरह बोल रहा था जैसे वो उसे सुन रही हो। यजदान उसके बाल ठीक करता नरमी से उसके चेहरे पे हाथ रख गया। मुझे नहीं मालूम जरगुल, अगर तुम मेरे लिए कब तुम इतनी अहम हो गई, लेकिन अब चौधरी यजदान तुम्हारे बगैर नामुकम्मल है। वो जरगुल के चेहरे पे नजर अब जमाए उसे बोला। जरगुल आंखें बंद किए हर चीज से बेखबर थी। चौधरी यजदान मुझे नहीं छोड़ेगा। महराज मलिक जब से वापस आया था टहलते हुए परेशानी से बोल रहा था। साहब, वो कुछ नहीं करेगा। उसका आदमी उसे हौसला देते हुए कहने लगा। महराज ने उसे देखा। तुमने उसकी आंखें नहीं देखी थी। उसकी आंखों में खौफ था, उसे कुछ खोने का, उसी तरह जिस तरह उस रात था। महराज मलिक उसकी आंखें याद करते हुए उससे कहने लगा, जिस पर उसका आदमी खामोश हो गया। साहब, फिर आप भाग जाए, वो फौरन से उसे बोला, जिस पर उस पर महराज मलिक और उसे देखने लग गए। नहीं, बदला लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। उसे देखते हुए फौरन से कहने लगा, जिस पर वो खामोश हो गया। तुम नजर रखो उस पर, महराज कहते साथ सोफे पे बैठ गया और उसके आदमी इस्बात में सर हिला गए। इस वक्त घड़ी रात के 1 बजा रही थी और जरगुल को अभी तक होश नहीं आया था। यजदान वैसे ही उसके पास बैठा नजरें उसके पर मरकूज थे।
इस वक्त घड़ी रात के 1 बजा रही थी और जरगुल को सभी अभी तक होश नहीं आया था। यजदान वैसे ही उसके पास बैठा, नजरें उसके चेहरे पे मरकूज थी। मैं आपको यहाँ मुतासिर करने के लिए नहीं आई। वो जरगुल की कही बात याद करते हुए मुस्कुरा दिया और उसे देखने लग गया। तुमने कोशिश भी नहीं की और मैं तुमसे बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया। वो उस पर नजरें जमाए मुस्कुरा कर कहते साथ उसके हाथों पर अपने होठों का लम्स महसूस करवा गया। कुछ देर उसे ऐसे ही एकटक देखते जब चौधरी यजदान की आंख लगी। उसे मालूम ही नहीं वो उसकी टांगों पर सर रखकर सो गया। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आती जरगुल के चेहरे पे पड़ रही थी। जरगुल वो आंखों की जुम्बिश की बमुश्किल अपनी आंखें खोलती नजरें कमरे में घुमाने लगी। मम मम मैं कहाँ। जरगुल तकलीफ और वीकनेस की वजह से बमुश्किल बोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज पर यजदान की आंख फौरन खुली और उसने उसे देखा। खामोश रहो, कुछ मत बोलो, तुम हॉस्पिटल में हो। यजदान फौरन से उसे फिक्रमंदी से कहने लगा। जरगुल उसे देखने लगी। मम मम माँ के पास कौन? जरगुल रुक रुक कर लफ्ज अदा करती फिक्रमंदी से उसे पूछने लगी। यजदान खामोशी से उसे देख रहा था। उसके परेशानी में उसे किसी का ख्याल कहाँ रहा था। उसे सब खुद पर परेशानी सी हुई थी। यजदान ने जेब से फोन निकाला और जमान के नंबर पे कॉल मिलाई। जमान। वो बेल के बाद 2 बेल के बाद फोन अटेंड होते ही यजदान ने उसका नाम लिया। मुझे काम है तुमसे। जरगुल को गोली लगी हुई है, वो हॉस्पिटल में, मैं हॉस्पिटल में हूँ। सलमा आंटी, जरगुल की वालिदा की तबीयत बहुत खराब है, वो अकेली है घर। अगर तुम उनके पास चले जाओ। यजदान उसे सारी बात तफसीली अंदाज में बताते हुए बोला। जमान परेशान सा सुन रहा था। जरकुशा अकेली कैसे रहेंगी? जमान जुरकुशा पर एक नजर डालकर उसे कहने लगा, साथ ले जाओ भाभी को। यजदान फौरन से उसे कहने लगा। जमान उसकी बात पर हामी बढ़कर फोन बंद कर गया। जमान को भेज दिया है, भाभी भी साथ जा रही है, तुम परेशान न हो और खामोश रहना। यजदान उसे उंगली दिखाकर वार्न करते हुए बोला, जिस पर जरगुल खफगी से उसे देखने लगी। मरने की हालत। जरगुल अभी मुंह से अल्फाज निकाल रही थी जब यजदान ने उसके मुंह पे फौरन हाथ रख दिया। गुल खामोश, बिल्कुल खामोश। यजदान उसके चेहरे पे हाथ रखे उसे सख्त तेवर से बोला, जिस पर वो नजरें पे कमरे में आया। यजदान ने जरगुल के मुंह से हाथ हटाया। आपकी वाइफ अब पहले से बहुत बेहतर है। आज रात अगर ये मजीद बेहतर हो गई हो तो हम उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। वो उसे मुस्कुरा कर बोले, जिस पर यजदान अजबात में सर हिला गया। डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन लिखकर देते साथ चला गया। यजदान जरगुल के पास आकर बैठ गया। जरगुल उसकी थकावट का अंदाजा उसके चेहरे से लगा सकती थी। वो पूरी रात नहीं सोया था। उसकी आंखों से साफ पता लग रहा था। तुम्हें कोई मसला तो नहीं? जमान जुरे कुशा को सारी बात बताने के बाद पूछने लगा। जुरे कुशा ने उसे देखा। मुझे क्यों एतराज होगा? मुझे तो खुशी होगी किसी की मदद करके। वो मुस्कुरा के जमान को जवाब देने लगी। जब जमान उसके करीब आया, जुरे कुशा की सांस रुक गई। मुझे मालूम नहीं था तुम दिल की भी इतनी अच्छी होंगी। जमान मजाकिया अंदाज में उसे देखकर कहने लगा। जुरे कुशा ने खफगी से उसे देखा। रहते रहते लग जाएगा पता कि आपको कितनी सखी दिल की बीवी मिली है। वो मुंह बनाए ऐसे देखकर जवाब देने लगी, जिस पर जमान मुस्कुराया। मुझे लगता है ये सखी दिल सिर्फ दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं है। जमान उसके बिल्कुल पीछे खड़ा जान के करीब लब लगाए लाए उसे कहने लगा। जरा कुशा ने उसके टेबल पर हाथ रखकर जोर दे दिया। वो क्यों? जरा कुशा कपकपाते लहजे में नासमझी से पूछने लगी। वो इसलिए, मेरा इतना दिल करता है तुम्हारे करीब आने का। जमान उसका रुख अपनी तरफ किए प्यार से कहने लगा। जब जुरे कुशा घबरा के पीछे हुई, उसका वजूद कांपने लगा। आंटी के घर चलना चाहिए। जुरे कुशा फौरन से उसे कहते साथ बाहर की तरफ बढ़ गई। जमान उसे जाता हुआ देखने लग गया। सूप पीना होगा, थोड़ा दर्द होगा, मेडिसिन भी लेनी जरूरी है।
یزدان اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ زرگل کے چہرے پر تکلیف زدہ تاثرات صاف واضح تھے۔ وہ پریشانی سا اسے دیکھنے لگ گیا۔ زرگل بمشکل 5 منٹ کے بعد بیڈ سے پشت ٹکا کر بیٹھ گئی۔ یزدان نے اسے سوپ پلانا شروع کیا۔ زرگل اسے دیکھنے لگ گئی۔ یزدان آرام سے پھونکا مار مار کر اسے سوپ پلا رہا تھا، بالکل بچوں کی طرح۔ زرگل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تمہیں بری نظر سے دیکھنے والا شخص بھی میری روح کو چبھتا ہے، تم جنون ہو میرا۔ زرگل کو یزدان کی کہی بات یاد آئی، اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ تمہیں منع کیا تھا نا میں نے گل، کیوں نہیں گئی اندر؟ یزدان اسے سوپ پلانے کے بعد اس کے چہرے سے تکلیف کا اندازہ لگاتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ کو اکیلا چھوڑ دیتی؟ زرگل فوراً سے اسے بولی۔ یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ میں یہاں لیٹنا ڈیزرو کرتا تھا، کتنی تکلیف دی ہے میں نے تمہیں اس کے باوجود؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے شرمندگی سے بولا۔ زرگل اسے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ اب اسے کیسے بولتی، وہ اسے کب کا معاف کر چکی ہے۔ یزدان نے اسے میڈیسن کھلائی، زرگل نے خاموشی سے کھا لی اور یزدان اسے آرام کا کہتے ساتھ کمرے سے باہر جانے لگا۔ زمان بھائی کو فون کر کے ماں کی طبیعت کا پوچھ لیں۔ زرگل اب پہلے سے بہتر محسوس کرتی ہوئی نارمل بات کرتی بولی۔ یزدان نے اسے دیکھ کر اثبات میں سر ہلا دیا۔ مجھے فکر ہو رہی ہے، ملک مہراج کمرے میں ٹہلتے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیرتا بولا۔ کیوں صاحب؟ مہراج کا آدمی فوراً سے پوچھنے لگا۔ اس نے اسے دیکھا۔ چودھری یزدان اب تک کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ 24 گھنٹے گزرنے والے ہیں۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھ کر بتانے لگا۔ اس کے آدمی نے اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے صاحب آپ سے ڈر گیا ہو، وہ فوراً سے بولا، جس پہ ملک مہراج نے اسے دیکھا۔ ہاں ہو سکتا ہے، ملک مہراج ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ اس کا آدمی بھی مسکرایا۔ اگر ڈر گیا ہے تو پھر تو کام اور بھی آسان ہے۔ وہ چہرے پہ محظوظ مسکراہٹ سجائے خود سے بولتا سگریٹ نکال کر پینے لگ گیا۔ زرگل کے ڈسچارج پیپر تیار تھے، وہ دونوں زرگل کے اصرار پر ہی رات واپس حویلی جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں جا رہے تھے، کچھ دیر حویلی میں پہنچنے والے تھے۔ زرگل کو چلنے میں بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ یزدان نے اسے دیکھا اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ زرگل پریشان سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ یزدان میں چل لوں گی، زرگل پریشان سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ یزدان اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسداللہ اسے اوپر سے ان دونوں کو دیکھ کر کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا اور کمرے میں چلے گئے۔ یزدان اسے بیڈ پر لٹا کر زمان کو فون ملانے لگا، مگر فون بند جا رہا تھا۔ یزدان کو پریشانی سی ہوئی، کیا ہوا؟ زمان بھائی نے فون نہیں اٹھایا؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یزدان نفی میں سر ہلا گیا۔ سب ٹھیک ہوگا، زرگل پریشان ہوتی یزدان کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ یزدان اس بات میں سر ہلا گیا۔ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہوگا، یزدان اسے تسلی بخشتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا، جس پہ زرگل بھی سر کو خم دے گئی۔ ان کا بخار بہت تیز ہے، زرکشا پریشان سی زمان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ زمان نے اسے دیکھا۔ ڈاکٹر کو فون کرو، جاننے والا ہے میرا، زمان فوراً سے پوچھنے لگا، جس پر زرکشا اس بات میں سر ہلا گئی۔ زمان نے فون دیکھا، بیٹری لو تھی، وہ پریشان ہوا، پھر جا کر گاڑی پہ سے چارجر نکال کر واپس اندر آیا، فون چارجنگ پر لگایا، تھوڑا فون چارج ہو جائے۔ زمان اسے دیکھ کر بولتا خاموشی سے وہیں بیٹھ گیا اور زرکشا سلمیٰ محترمہ کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ کر بخار کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر میں زمان کا فون چارج ہو گیا۔ اس نے یزدان کا فون دیکھا۔ یزدان کو بعد میں فون کرتا سوچ کر وہ اپنے ڈاکٹر دوست کو فون ملا لیا۔ یار مجھے ضرورت ہے تمہاری، زمان نے فون ملا کے اسے بولا تو 15 منٹ کا کہتا فون رکھ گیا۔ وہ آ رہا ہے، زمان زرکشا کو بتانے لگا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ زمان اسے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگا، جس پر زرکشا نے اسے دیکھا۔ لگی تو ہے، اسے دیکھ کر جواب دینے لگا۔ زمان مسکرا کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرکشا جانتی تھی وہ کھانا لینے گیا ہے۔ 10 منٹ بعد وہ ہاتھ میں کھانا لیے واپس گھر آیا اور اندر آ کر زرکشا کو تھما گیا۔ وہ مسکرا دی۔ تبھی اس کا دوست ڈاکٹر سلمیٰ محترمہ کے گھر آیا۔ زمان نے اسے اندر لایا۔ وہ سلمیٰ بیگم کو چیک کرنے لگا۔
یزدان نے زمان کو پھر فون کیا۔ زرگل کے کہنے پر تیسری چوتھی بیل پر فون اٹھا گیا۔ زمان آنٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگا، جس میں زمان کا کوئی جواب نہیں آیا۔ زمان کیا ہوا؟ جواب دے نا۔ یزدان پریشان سا اس سے پھر پوچھنے لگا، جس پر زمان نے گہرا سانس لیا۔ یزدان خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل پریشانی سے اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ زمان مجھے صاف بات بتا۔ یزدان باہر آتے ہوئے پریشانی سے اسے پوچھنے لگا۔ سلمیٰ آنٹی کا بخار بہت تیز ہو گیا تھا یزدان، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ زمان یزدان کی سنجیدگی سے وہ مشکل بتا سکا۔ زیر کشا سلمیٰ محترمہ کے پاس بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ یزدان اس کی بات سن کر اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ یزدان نے فون بند کیا اور اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ یزدان! کمرے سے زرگل کی آتی آواز پر اس نے اپنے کمرے کی جانب نظریں کی اور ایک گہرا سانس لیتا وہ ہمت کر کے اندر آیا۔ کیا ہوا؟ زمان بھائی نے کیا بتایا؟ زرگل پریشانی سے اسے دیکھتی ہوئی بے چینی سے پوچھنے لگی۔ گل! یزدان اسے نرمی سے پکارنے لگا۔ زرگل کی نظریں اس پر جمی تھی۔ آنٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یزدان ایک ہی سانس میں بول کر اسے دیکھنے لگا۔ زرگل اسی طرح بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ گل! 2 منٹ تک جب زرگل نے کوئی حرکت نہیں کی تو یزدان اس کے پاس آ کر بیٹھ کر اسے پکارنے لگا۔ زرگل ہوش میں آئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ زرگل کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو بہنے لگے۔ وہ بے بسی سے بول رہی تھی، سنبھالو خود کو گل۔ یزدان اس کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے کہنے لگا، جو بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس پر مرکوز کیے ہوئے تھی، نہیں ماں، مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ایسے کیسے چھوڑ کر جائیں گی؟ مذاق کر رہے ہیں نا آپ؟ زرگل زاروں قطار روتے ہوئے بولتے ساتھ اس کے سینے میں منہ رکھ گئی۔ یزدان مایوسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماں کو کھونے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے یہ اس سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ گل، خود کو دیکھو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یزدان اس کی فکر کرتے ہوئے بال ٹھیک کرتا اسے کہنے لگا، میرے ساتھ ہی کیوں؟ ہمیشہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے ایسا؟ وہ یزدان کو دیکھتے ہوئے روتے ہوئے چیخ کر پوچھنے لگی۔ یزدان پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ماں کے پاس جانا ہے، مجھے لے کر جائے یزدان۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً بولی۔ یزدان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم چل لو، یزدان ابھی بول رہا تھا جب زرگل ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری ماں مجھے چھوڑ گئی ہے اور آپ کہہ رہے میں چل لوں گی؟ نہیں لے کر جانا چاہتے تو نہیں صحیح، میں خود چلی جاؤں گی۔ زرگل اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے بولتی آنسو صاف کرتے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ یزدان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ہم چل رہے ہیں۔ یزدان اسے دیکھ کر کہتے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ سنو! چودھری اسد اللہ اپنے ملازم کو اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ ملازم فوراً ان کی طرف آیا۔ یزدان اور اس لڑکی کا پیچھا کرو۔ مجھے یہ بتاؤ یہ کہاں گئے؟ چودھری اسد اللہ اپنے ملازم کو حکم دیتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر خاموشی سے چلا گیا۔ زلیخا ریلیکس، وہ اسے روتا ہوا پا کر نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے کہنے لگا۔ زلیخا نے اسے دیکھا۔ زرگل کو کتنی تکلیف ہوں گی نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بھیگی ہوئی آواز میں کہنے لگی، جس پر زمان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ زندگی میں ایک نہ ایک دن سب نے ہی جانا ہے، یزدان ہے نا ساتھ، وہ سنبھال لے گا۔ زمان اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا۔ زلیخا سر کو خم دے گئی۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں پسند زلیخا۔ نرمی سے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا۔ زلیخا اسے خاموش دیکھ رہی تھی۔ زمان اس کی آنکھوں پر باری باری اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروا رہا تھا۔ وہ شخص اسے ہمیشہ اپنی باتوں سے خود پر رشک کرنے پہ مجبور کرتا تھا۔ چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی زرگل اور یزدان گھر میں داخل ہوئے اور زمان نے اسے دیکھا۔ زرگل فوراً سلمیٰ محترمہ کی طرف بھاگی، اس کے سینے پر سر رکھ کر زاروں قطار رونے لگ گئی۔ ماں، آپ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتی؟ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر کل رات میں نہ آپ کو چھوڑ کر آتی تو آج یہ نہ ہوتا۔ پلیز زمان، پلیز ماں، آنکھیں کھولے، میں بہت خیال رکھوں گی آپ کا۔
وہ روتے ہوئے انہیں دیکھ کر مسلسل بولتی چلی گئی۔ زمان، یزدان، زلیخا خاموشی سے سائڈ پر کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ یزدان! زمان نے اسے دیکھتے ہوئے پکارا۔ یزدان نے سر کو خم کیا۔ سنبھال بھابھی کو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ یزدان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ رونے دے سکون سے، یزدان اسے جواب دیتا سینے پہ بازو باندھے زرگل کو دیکھنے لگا۔ 2 ہفتے کے گئے ہاشمی صاحب اب گھر آئے تھے۔ رونے کی آواز سن کر پریشان ہوئے تھے۔ یزدان کی نظر ان پر گئی جو بکھری ہوئی حالت میں ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ سب سے بے خبر پریشان سے پوچھنے لگے۔ یزدان نے انہیں دیکھا۔ ہاشمی صاحب کی آواز پر زرگل نے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں آنے کی؟ زرگل سرخ آنکھیں لیے غصے سے ہاشمی صاحب کی طرف بڑھ کر چیخ کر بولی۔ وہ گھبرا گئے۔ کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گئی؟ یہ میرا گھر ہے۔ وہ بالوں پر ہاتھ پھیرتے غصے سے زرگل کو کہنے لگے، جب زرگل ہنسنے لگ گئی۔ اسے آپ اپنا گھر کہتے ہیں؟ جس کا خیال بھی نہیں ہے آپ کو؟ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں؟ زرگل انتہائی غصے سے چیخ کر سرخ چہرہ لیے غصے سے بولی۔ ہاشمی صاحب پریشان ہوئے۔ زرگل کے سینے پہ درد اٹھا۔ اس نے فوراً ادھر ہاتھ رکھا۔ یزدان نے فوراً زرگل کو سنبھالا۔ گل، سنبھالو خود کو، یزدان اسے سنبھالتے ہوئے بولا۔ ہاشمی صاحب ساکت سے کھڑے تھے۔ زرگل کا ذکر چکرایا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ زرگل کا سر چکرایا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ گل، گل! یزدان اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے اسے پکارنے لگا، مگر وہ بے ہوش تھی، اس کے باہوں میں تھی۔ یزدان نے اسے گود میں اٹھایا، بیڈ کی طرف بڑھ کر بیڈ پر لٹا دیا۔ گھڑی اس وقت صبح کے 4 بجا رہی تھی۔ زرگل ابھی تک بے ہوش بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ یزدان اس کے پاس ہی موجود تھا جبکہ سلمیٰ بیگم کو دفنا دیا گیا تھا۔ گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زلیخا، زمان، یزدان، ہاشمی صاحب بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ زرگل کو جیسے ہوئی ہوش آیا، اس نے نظریں ارد گرد گھمائی۔ یزدان پر نظر پڑی۔ ماں! وہ فوراً سے اٹھ کر سلمیٰ محترمہ کو پکارتی باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ گل، وہ نہیں رہی ہیں، دفنا آئے ہیں ہم انہیں۔ یزدان اسے باہر جانے سے روک کر افسوس سے بتانے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں ایسا؟ میری ماں کو مجھے دیکھنے تو دے دیتے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بھیگی آواز میں بولتی، ایک دم چیخ اٹھی۔ یزدان اس وقت اس کی حالت سمجھ سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے اسے دیکھتے رہا۔ میری زندگی میں یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ آتے ہی نہ ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ زرگل اس کی قید سے نکل کر انگلی دکھا کر اس سے بولی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ میری ماں صرف آپ کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر گئی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتے بولی۔ زمان، زلیخا، ہاشمی صاحب باہر خاموش بیٹھے تھے۔ یزدان ابھی اسے پکارا تھا جب زرگل نے اسے فوراً ہاتھ سے روک دیا۔ اپنی زبان سے میرا نام مت لے۔ زرگل اسے انگلی دکھا کر سرخ آنکھیں لیے غصے سے بولی۔ یزدان اسے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، نفرت! وہ آنسو پوچھتے ہوئے سرد لہجے میں اسے کہنے لگی۔ اس کے کہے الفاظ یزدان کو کتنی تکلیف پہنچا رہے تھے، یہ بس وہی جانتا تھا۔ میری بات یزدان اس کی طرف بڑھ کر نرمی سے اسے پکارتے ہوئے بولا جب زرگل نے اسے پیچھے کیا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی ہے، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، چلے جائے۔ زرگل چیخ کر اونچی آواز میں اسے غصے سے دیکھتی بولی۔ جب یزدان نے اس کے بازوؤں کو اپنی قید میں لے لیا، اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا اپنے لب اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش کروا گیا۔ زرگل ایک دم بوکھلا سی گئی۔ اب تمہیں صرف اور صرف میرا بن کر ہی رہنا ہے، کیونکہ چودھری یزدان تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ زبردستی ہے تو زبردستی ہی۔ یزدان اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے بولا۔ زرگل ساکت سی کھڑی تھی۔ اس بات کا کیا مطلب سمجھوں میں؟ زرگل اسے دیکھتے نہ سمجھی سے پوچھنے لگی، جس پر یزدان اس کے قریب آئی۔ مطلب یہ کہ تم سے محبت ہوگی، مجھے نہیں پتا کیسے، مجھے تم بہت اچھی لگنے لگی۔ اس دل میں کب آئی یہ بھی نہیں پتا، مگر میں تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں اب۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولا۔ زرگل بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है, मैंने आपको माफ किया है, आप मुझे तलाक दे दे, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती मजीद। जरगुल उसे साफ लफ्जों में जवाब देती जाने लग गई जब यजदान ने उसकी कलाई खींचकर अपने करीब किया। नहीं है मोहब्बत तो मेरे सामने क्यों आई थी? हाँ। यजदान उसे अपने बिल्कुल करीब किए उसके कान के करीब लाए पूछने लगा। उसके इस कदर करीब करने पर जरगुल की धड़कनें बेतरतीब सी हुई। आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करती, इंसानियत मुझ में जिंदा है। जरगुल आंखें बंद किए उसे जवाब देती दूर होने की मजाहमत करने लगी मगर नाकाम रही। मैं नहीं मानता, वो उसे देखते हुए फौरन से बोला। जरगुल ने आंखें खोल कर उसे देखा। नहीं माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं आपके साथ हवेली नहीं जाऊंगी, समझे? वो उसे देखकर सर्द लहजे में कहते साथ अपना आप छुड़वाने की कोशिश करने लगी। आप जाए। जरगुल उसे जाने का कहते साथ कमरे की तरफ बढ़ गई। यजदान उसे देखने लगा। जमान और जुरेकुशा घर आए। जुरेकुशा बेड पर बैठी। जमान ने उसे देखा। थक गई हो? वो उसे देखते हुए पूछने लगा। जुरेकुशा इस बात में सर हिला गई। थोड़ा सा, वो उसे जवाब देते साथ अपनी पुश्त बेड क्राउन से टिका गई। जमान उसे देखने लग गया। जरगुल बहुत परेशान नजर आ रही थी। जरकुशा जमान को देखते हुए कहने लगी। जमान ने इस बात में सर हिलाया। यजदान संभाल लेगा, वो इत्तेमाद से उसे बोलते साथ खुद भी उसके साथ आकर लेट गया। कितनी तबीयत खराब थी उसकी, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, वो उसे देखते हुए संजीदगी से बताने लगी। जमान ने उसे देखा और इस बात में सर हिला दिया। जरी। जमान उसे प्यार भरे लहजे में मुस्कुराकर पुकारने लगा। जुरेकुशा उसकी तरफ मतवज्जा हुई। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? जमान उसे देखते हुए फौरन से पूछने लगा, जिस पर जुरेकुशा उसे संजीदगी से देखने लगी। नहीं, मुझे आप पर यकीन है, मुझे खुद पर नहीं है यकीन, मुझे अपनी किस्मत पर नहीं है यकीन। 1 साल से सिर्फ तंज ही सुने हैं। जुरेकुशा उसे मायूसी से बताने लगी। जमान उसकी आंखों में आई नमी को देख सकता था। तुम अपना माजी भूलने की कोशिश करो। जमान उसे देखकर नरमी से कहने लगा, जिस पर जुरेकुशा ने उसे देखा। मैं भुला चुकी होती, लेकिन ये लोग नहीं भुलाने देते तो मुझे। जुरेकुशा उसे देखते हुए भारी आवाज में बोली। जमान ने उसके गिर्द हिसार कायम किया। मैं मदद करूंगा तुम्हारी, आज से तुम्हारे माजी के मुतालिक कोई बात नहीं होगी। जमान उसे अपने साथ लगाए प्यार से बोला। जुरेकुशा ने उसे देखा। जमान ने उसके बेदाग पेशानी पर अपने होठों का लम्स महसूस करवा दिया। जुरेकुशा आंखें बंद कर गई। क्या बना? कहाँ गए थे? चौधरी असदुल्ला टीवी लाउंज में मौजूद मुलाजिम के आते ही फौरन पूछने लगे। जरगुल बाजी की वालिदा का इंतकाल हो गया है, मुलाजिम परेशान सा उसे बताने लगा। ईसा जो अभी उठकर बाहर आया था उसने मुलाजिम को देखा। अच्छा, और यजदान और जुर्गुल वही है? चौधरी असदुल्ला संजीदगी से पूछने लगे। ईसा वहीं आकर बैठ गया। जरगुल बाजी ने तो चौधरी साहब को जाने का बोला, बहुत गुस्से में, लेकिन वो वहीं बैठे रहे। मुलाजिम फौरन से बोला था, जिस पर चौधरी असदुल्ला ने उसे देखा। गुस्सा क्यों? असदुल्ला फौरन से पूछने लगे, जिस पर मुलाजिम नफी में सिर हिला गया। मेरे ख्याल से शायद भाभी अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार चौधरी साहब को ठहरा रही है, वो अंदाजा लगाते हुए बोला। चौधरी असदुल्ला के लबों पर मुस्कुराहट नमोदार हुई। यानी कहानी में एक और ट्विस्ट, चलो देखते हैं। चौधरी असदुल्ला मुस्कुराकर कहने लगे। ईसा मायूस नजरों से चौधरी असदुल्ला को देख रहा था। उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ और आप ये सब? ईसा फौरन से चौधरी असदुल्ला से बोला। चौधरी असदुल्ला ने उसे देखा। मेरी ना जान ना पहचान, सबने ही जाना है एक दिन इस दुनिया से, वो सर्द लहजे में उसे जवाब देते साथ उठकर ऊपर की तरफ बढ़ गया और ईसा जाते हुए देखने लग गया। कुछ पता लगा? महराज अपने मुलाजिम को अंदर आता देख फौरन से कहने लगा, जिस पर मुलाजिम नफी में सर हिला गया। नहीं साहब, कुछ भी नहीं लग सका है पता, मुलाजिम मायूसी से बताते साथ उसके पास आकर खड़ा हो गया। इतनी देर खामोश बैठने वालों में से तो नहीं है चौधरी यजदान? वो फौरन से परेशानी से बोला, जिस पर मुलाजिम उसे देखने लग गया। वो हवेली में नहीं है, मुलाजिम ने फौरन महराज को बताया। वो टहलते हुए सिगरेट जलाकर पीने लगा। अच्छा है, फिर तुम ऐसा करो, असदुल्ला को खत्म कर दो, जब तक वो इन सब से बेखबर है। मैं अपना बदला लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। महराज सिगरेट के गहरे कश लगाकर धुआं हुआ में उड़ाते हुए बोला।
जी ठीक है साहब। वो चेहरे पे शातिर मुस्कुराहट सजा उसकी बात मानते हुए बोला। महराज भी कहकहा लगा के हंसा। जरगुल कमरे में बैठी नजरें कमरे में और में दौड़ा रही थी। बचपन से लेकर अब तक गुजरा हर लम्हा अपनी माँ के साथ वो याद करती आंसू बहा रही थी। किस्मत ने उसे और क्या दिखाना था। जरगुल खाना खा लो बेटा। हाशमी साहब हाथ में डिश लिए कमरे में आते हुए उसे बोले। जरगुल ने अपने आंसू साफ करके उन्हें देखा। मुझे भूख नहीं है, वो भीगी हुई आवाज में जवाब देते साथ मुंह फेर गई। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं, इस तरह करोगी तो तुम बीमार हो जाओगी। हाशमी साहब बेड पे ट्रे रखते हुए फिक्रमंदी से बोले। जरगुल ने उन्हें देखा। आपको क्यों मेरी फिक्र हो रही है, हैरत की बात नहीं। वो उसे देखते हुए हंसकर तंजिया बोली, जिस पर हाशमी साहब शर्मिंदगी से सर झटक गए। आपने खाना है, आप खा ले, मुझे भूख नहीं है, वो तल्ख लहजे में कहते साथ में बैकग्राउंड से सर टिकाकर आंखें मूंद गई। हाशमी साहब एक नजर उस पर डालकर खामोशी से ट्रे लेकर चल दिए। ये असफन कहाँ है। हाशमी साहब ट्रे किचन में रखकर परेशानी से सोचने लगे और असफन को ढूंढने के लिए बाहर निकल गए। चौधरी साहब आप। हाशमी साहब यजदान को बाहर बैठा देख हैरानगी से कहने लगे। यजदान ने एक नजर उन पर डाली। आप हवेली नहीं गए। हाशमी साहब लहजे में हैरानगी समाये पूछने लगे, जिस पर चौधरी यजदान ने नफी में सर हिला दिया। फिर बाहर क्यों बैठे, अंदर आ जाए, मौसम बहुत खराब है। हाशमी साहब आसमान पर एक नजर डालकर यजदान से कहने लगे। यजदान उठ खड़ा हुआ। हाशमी साहब आप जो काम करने जा रहे थे आप करें, मैं यहाँ ठीक हूँ। वो उन्हें संजीदगी से जवाब देते साथ खामोशी से वापस वहीं बैठ गया। हाशमी साहब खामोशी से वहां से चले गए। यजदान ने एक नजर दरवाजे पे डाली मगर जरगुल बाहर नहीं आई। वो वापस वो वापस से मायूसी से वापस उस तरफ आकर बैठ गया। आप कहीं जा रहे? जुरेकुशा जहर की नमाज अदा करती उससे पूछने लगी। जमान ने उसकी जानिब देखा। इतने प्यार से पूछेंगी तो नहीं जाऊंगा। जमान उसके चेहरे पर गहरी नजरें जमाए कहने लगा। जुरेकुशा नजरें झुका दी। नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। वो नजरें झुकाए धीमे लहजे में कहने लगी। जमान के लबों पे मुस्कुराहट नमूदार हुई। बिल्कुल आप हक रखती है पूरा। मैं यजदान के पास जा रहा हूँ। जमान उसके कंधे पर अपना बाजू हायल करते हुए बताने लगा। जुलेखुशा ने उसे देखा। अच्छा, वो सुर्ख गाल लिए उसे देखकर बोली। जमान ने चेहरा करीब किया। ऐसे मत शर्माया करो, मेरा दिल गुस्ताखी पे उतरता है। जमान उसके होठों पर फोकस करते हुए गंभीर लहजे में बोलता उसे मजीद घबराने पे मजबूर कर गया। ये यजदान भाई इंतजार कर रहे होंगे। वो घबराते हुए कांपते लबों से उसे बोली। जमान उससे अलग हुआ। मैं जल्दी आ जाऊंगा। वो उसके गाल थपथपाते हुए मोहब्बत से कहता चला गया। जुलेखुशा ने अपने गाल पर हाथ रखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। सही मजनू बने हुए हो तुम। सही मजनू बने हुए हो तुम। जमान उसके पास आते हुए मुस्कुराकर कहने लगा, जिस पर यजदान ने सर उठाकर उसे देखा। मैं उसे हवेली साथ लेकर जाऊंगा। यजदान ढिठाई से उसे जवाब देता दरवाजे पर नजर डाल गया। सही है। जमान भी उसके साथ बैठकर बोला। यजदान ने उसे देखा। महराज का क्या करना है? जमान उसे देखते हुए संजीदगी से पूछने लगा। जरगुल को एक दफा घर आने दो, फिर देखो। यजदान आंखों में सुर्खी लिए जमान को देखकर बताने लगा, जिस पर वो सर को खम दे गया। अगर वो चला गया? जमान अभी बोल रहा था जब यजदान ने उसे टोका। नहीं, वो नहीं भागेगा, इतना मैं जानता हूँ। यजदान फौरन से उसे जवाब देते साथ जेब से सिगरेट निकालकर जलाता पीने लग गया। अचानक अचानक बच्चा वहां से गुजरा और पत्थर जरगुल के दरवाजे पे दे मारा। यजदान ने उस बच्चे को देखा। वो बच्चा फौरन भाग गया। जरगुल जो गहरी नींद सो रही थी, अचानक दरवाजे पर बजने पर नींद टूटी। वो दुपट्टा सर पर लेती बाहर की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला मगर सामने कोई भी नहीं था। यजदान साइड पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। यजदान की नजर उस पर गई। जरगुल ने भी उसे देखा। यजदान उसे देखता सिगरेट फेंक गया। जमान के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। दरवाजा आपने बजाया है? जरगुल यजदान को देखते हुए पूछने लगी। यजदान नफी में सर हिला गया। गुल हवेली चलो। यजदान उसके पास आते हुए कहने लगा। जरगुल ने उसे देखा। मैंने आपको अपना जवाब दे दिया है यजदान, आप हवेली जाए, मौसम खराब है, बारिश भी हो सकती है।
زرگل اسے دیکھتے ہوئے فکرمند لہجے میں کہنے لگی۔ یزدان اسے دیکھ رہا تھا۔ میری بات نہیں ماننی نا تم نے؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگا، جس پر زرگل نظروں کا تعاقب دوسرے سمت کر گئی۔ میں اب اس حویلی میں نہیں رہ سکتی، زرگل کہتے ساتھ وہ دروازہ بند کر گئی۔ یزدان دروازے کو دیکھنے لگا۔ ویسے حیرت کی بات ہے، چودھری یزدان بھی کسی سے ڈرنے لگا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے پاس آتے کہنے لگا۔ یزدان نے گھور کر اسے دیکھا۔ یزدان نے غصے سے دروازہ بجایا۔ زرگل جو اندر جا رہی تھی واپس دروازے کی طرف بڑھی۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ زمان اس کا کندھا تھپ تھپا کر کہتے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ یزدان دروازے پہ نظریں جمائے ہوئے کھڑا تھا، تبھی دروازہ کھلا۔ گل کی نظر یزدان پر گئی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ وہ اسے غصے سے پوچھنے لگی۔ یزدان نے بغیر ادھر ادھر دیکھے اسے اپنے کندھے پر اٹھایا اور زبردستی لے جانے لگا۔ یزدان یہ کیا بچکانہ حرکت ہے، ہاں چھوڑے مجھے۔ زرگل اس کی قید سے نکلنے کی سعی کرتے ہوئے غصے سے بولی۔ یزدان اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھا۔ یزدان چھوڑے مجھے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ زرگل اس کی پیٹھ پر تھپڑ مارتے ہوئے غصے سے بولی۔ یزدان اسے گاڑی میں بٹھا کر دروازہ بند کرتا لاک کر گیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کے بیٹھ گیا۔ تمہارے ساتھ زبردستی ہی کرنی پڑتی ہے مجھے، یزدان گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ زرگل غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یزدان آگے بڑھ کر اس کی بیلٹ لگانے لگا اور مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ سیفٹی ضروری ہے، وہ مسکرا کر اسے کہتے ساتھ اس کے بال ٹھیک کرنے لگا۔ اللہ کرے مر جاؤں میں ابھی۔ زرگل اسے گھور کر دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولی۔ یزدان کے چہرے کے تاثرات ایک دم تبدیل ہو گئے۔ آج کے بعد ایسی فضول بات کرنے کی ہمت نہ کرنا، سمجھی؟ یزدان اب کی بات سرد لہجے میں اختیار کیے کہتے ساتھ گاڑی سڑک پر دوڑا گیا۔ زرگل خاموش ہو گئی۔ اب اگلی قسط میں ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دے دے۔ جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کریں، کہانی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں جلدی، اللہ حافظ۔